سربانند سونووال 31 اکتوبر 1962 عیسوی کو ضلع دبرگڑھ کے ضلع وجن میں پیدا ہوئے۔ وہ ہمیشہ سفید لباس میں ملبوس نظر آتے ہیں کیونکہ انہیں سفید رنگ بہت پسند ہے۔ اتنا ہی نہیں، انہیں یہ رنگ اتنا پسند ہے کہ ان کے گھر کی دیواریں بھی سفید ہیں، یہاں تک کہ ان کی الماری کا رنگ بھی سفید ہے۔ انہیں فٹ بال کھیلنا بھی پسند ہے۔ بچپن میں ان کے پاس فٹ بال خریدنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے وہ مقامی پھل تانگا کے ساتھ کھیلتے تھے اور اسے تانگا بال کہتے تھے۔ انہیں صفائی بہت پسند ہے۔ وہ بچپن سے ہی صفائی پر بہت ہی زیادہ توجہ دیتے تھے۔ جب وہ تیسری یا چوتھی کلاس میں تھے تب انہیں صفائی کی وجہ سے اسکول میں صفائی کا وزیر منتخب کیا گیا تھا۔ یہی نہیں، انہیں ہائی ٹیک گاڑیاں بھی بہت پسند ہیں۔ علاوہ ازیں انہیں تیز رفتار کار اور بائک چلانے کا شوق ہے۔ ان کا کمرہ کار بائک کی فوٹو اور پوسٹروں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں کھانے کا بہت شوق ہے اور ذائقہ کے ساتھ کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرتے۔ سیاسی کریئر سربانند سونووال نے گوہاٹی ڈبروگڑھ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز 1992 عیسوی میں کیا تھا۔ سونووال جو مرکزی حکومت نے وزارت کھیل کی ذمہ داری سنبھال چکے ہیں، وہ ایک اچھے فٹ بالر اور بیڈمنٹن کھلاڑی بھی رہ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی سیاسی کریئر کا آغاز آل آسام اسٹوڈنٹ یونین AASU سے کیا۔ وہ سال 1992 اور 1999 کے درمیان اسٹوڈنٹ یونین کے صدر رہے۔ 2001 میں وہ یونین کے سیاسی ونگ آسام گانا پریشد میں شامل ہوئے۔ اسی سال وہ MLA بنے۔ 2004 میں پہلی بار سونووال ڈبروگڑھ سے مرکزی وزیر پون سنگھ گھٹور کو شکست دے کر لوک سبھا پہنچے۔ 2011 میں انہوں نے کونسل کی قیادت سے اختلاف کے بعد کنول کا انتخاب کر لیا۔ 2012 میں پارٹی نے انہیں ریاستی یونٹ کا چیئرمین بنا دیا۔ 2014 تک وہ آسام BJP کے صدر تھے اور پھر انہیں دہلی بلا لیا گیا۔ مودی سرکار پارٹ 1 میں کھیلوں کے وزارت میں انہیں وزیر مملکت بنایا گیا تھا، لیکن 2015 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر انہیں دوبارہ آسام BJP کا صدر بنا دیا گیا۔ 2016 میں جب ان کی قیادت میں BJP نے اقتدار کا راستہ طے کیا تب پارٹی نے انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ سونووال نچلی سطح کے رہنما سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے غیر قانونی تارکین وطن ٹریبونل کے ذریعہ شخصی قانون کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی۔ 2005 میں سپریم کورٹ نے اس قانون کو منسوخ کر دیا۔